اور میں آج تسلیم کرتا ہوں بڑی غلطی کی اس کو ہم نے اجازت دے دی باہر جانے کے لیے. تو یہ جب پختونخوا میں جاتا تھا تو کیا اجازت دے دی باہر جانے کے لیے. تو یہ جب پختونخوا میں جاتا تھا تو کہتا تھا عمران خان کدھر ہے نیا پختونخوا. تو جب 2018 کا الیکشن ہوا تو پختونخوا جو کبھی دوسری باری کسی کو نہیں دیتا 2/3 اکثریت سے تحریک انصاف کو انہوں نے ووٹ دی. کیوں ووٹ دی یہ میں آج آپ کے سامنے پیشن گوئی کر رہا ہوں. منڈی بہاؤالدین کہ یہ جو سارے چوروں کا ٹولہ ڈاکوؤں کا گلدستہ ان ڈاکوؤں کے گلدستے میں ایک میں اس کو مولانا نہیں کہوں گا. کیا کہوں اس کو؟ یہ کیوں؟ یہ ڈیزل یوز سب کو اکٹھا کر کے ہر 3 مہینے کے بعد کہتے ہیں گورنمنٹ کو گرا دو. اس کی سب سے بڑی وجہ کہ 30 سالوں کے بعد 30 سالوں کے بعد پاکستان کی اسمبلی ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے. سولر پہ چل رہی ہے. تو ڈیزل کو ایک تو یہ مشکل پڑی ہوئی ہے کہ وہ 12واں کھلاڑی بنا ہوا ہے. دوسرا وہ جانتا ہے کہ پختونخوا میں کیا ہوا تھا. جب تحریک انصاف نے 5 سال پورے کیے تب پختونخوا کے اندر بمقابلہ سارے صوبوں کے سب سے تیزی سے غربت پختونخوا میں تحریک انصاف کے دور میں کم ہوئی تھی. تو یہ ڈرا ہوا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ UNDP انہوں نے کتاب میں سروے کر کے بتایا ہے کہ 2013 سے 2018 میں پختونخوا میں سب سے تیزی سے غربت کم ہوئی تھی. امیر غریب میں فاصلہ سب سے کم ہوا تھا. تو اس لیے منڈی بہاؤالدین یہ سب ڈرے ہوئے ہیں. یہ چور، یہ ڈاکو، اور ڈاکو یہ سن لے بات، یہ عمران خان نہیں کہہ رہا یہ ڈاکو ہیں. 30 سال سے ایک دوسرے کو یہ ڈاکو کہہ رہے ہیں. تو ایک طرف فضل الرحمان ان کو ڈرا رہا ہے کہ جلدی جلدی کسی طرح اس کو گرا دو، نہیں تو 2023 کا بھی الیکشن گیا. اور دوسری طرف ایک چھوٹا میاں ہے، ایک تو بڑا بگوڑا میاں ہے، ایک چھوٹا میاں ہے. اب چھوٹے میاں کو کیا مسئلہ پڑ گیا؟ منڈی بہاؤالدین وہ چھوٹے میاں کا ایک تو دل بڑا کمزور ہے، اوپر سے اس کو پتا چل گیا کہ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 375 کروڑ روپیہ کیسے آ گیا. منڈی بہاؤالدین نوجوانوں، آپ جانتے ہیں مقصود چپڑاسی کون ہے؟
چلے میں ذرا آج آپ کو انکشاف کرتا ہوں کہ 15,000 روپے مہینے کی تنخواہ میں مقصود چپڑاسی چھوٹے میاں کی شوگر مل رمضان شوگر مل میں ایک ملازم تھا. اس کے بینک اکاؤنٹ میں ایف آئی اے نے پتا چلا ایف آئی اے کو کہ تقریباً 4 ارب روپیہ 375 کروڑ روپیہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں آ گیا. جیسے ہی ایف آئی اے کو پتا چلا تو منڈی بہاؤدین کے نوجوانوں پتا کیا ہوا؟ پہلے تو چھوٹے میاں نے اپنے بیٹے کو لندن بھجوایا. وہ جلدی جلدی فرار ہوا رات کو. وہ ان کا اسپیشلسٹ تھا پیسے اکٹھے کرنے والا سلمان شہباز، وہ آج لندن بھاگ گیا. پھر مقصود چپڑاسی کو جلدی سے باہر بھجوایا. جب نون لیگ کا دور تھا تو اپنے دماد کو چھوٹے میاں نے باہر بھجوا دیا. ہمارے دور میں نہیں، اپنے نون لیگ کے دور میں باہر بھجوایا. جب پتا چلا کہ اس کو سرکاری گورنمنٹ کے آفس سے کرایہ مل رہا تھا، گورنمنٹ کے ادارے سے، جبکہ بلڈنگ ہی نہیں بنی تھی، اس کو باہر بھجوایا. اس سے پہلے بھگوڑے میاں کا 2 بیٹے نون لیگ کے دور میں باہر بھجوا دیے. اور ساکھدار کو، منشی کو کون بھولے گا؟ اس کو یہ خاقان عباسی جب پرائم منسٹر تھا، عوام کے ٹیکس کے خرچے پہ اپنے جہاز میں اس نے اس کو باہر بھجوایا. اور نوجوانوں، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر آپ نے چوری نہیں کی تو آپ کو ڈر کس چیز کا ہے؟ پاکستان کی عمران خان سے ڈر ہے. اس لیے ڈر ہے کہ عمران خان کی کوئی قیمت نہیں. جنرل مشرف کی طرح اس نے آپ کو این آر او نہیں دینا. کیسز آپ کے پرانے ہیں، این آر او میرے سے مانگ رہے ہو. جس طرح جنرل مشرف سے لیا تھا خدائبہ پیپر مل کا. کوئی ڈاکوؤں کو این آر او نہیں ملے گا جب تک آپ اس ملک کا پیسہ واپس نہیں کریں گے. جب تک، یہ سن لو، جب تک، میں اپنی قوم کے سامنے وعدہ کر رہا ہوں، جب تک میں زندہ ہوں میں ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا جب تک قوم کا پیسہ نہیں واپس کریں گے. تو منڈی بہاؤدین، سب سے پہلے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آج پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں. یہ نہیں کہ شہباز شریف ٹیلی فون کرتا ہے کہ جسٹس قیوم 3 سال نہیں 5 سال کی سزا دو. یہ یاد نہیں ہوتا. سپریم کورٹ کے اوپر ڈنڈے سے چیف جسٹس کے اوپر اب حملہ نہیں کوئی کرتا. ہم عدالتوں کی عزت کرتے ہیں. اس کو پہلے جسٹس سجاد علی کو ڈنڈوں سے عدالتوں سے بھگایا کیونکہ وہ کرپشن کا کیس سن رہا تھا. اور پھر بریف کیس چلے، کوئٹہ کے بینچ کو خریدا گیا. اور اب مریم صاحبہ کہتی ہے میرے پاس ٹیپیں ہیں. جیاں جماعت پھر بڑا پٹنا وہی عمران خان کتنا جیاں جماعت پھر بڑا پٹنا جاوے ساڈی تحریک اج میرا جی کردا ہے.
देती अब मेरा नचने। कभी नौजवानों, कभी आपने सुना कि सियासतदान टेपे रखते हैं और टेपों से ब्लैकमेल करते हैं जजों को? पहले वो अरशद मलिक जज था, उसके ऊपर जी हम टेप हमारे पास है। फिर पुराने चीफ जस्टिस के ऊपर एक टेप बनाई गई, एक फेक टेप बनाई गई अपने केस से बचने के लिए। ये पॉलिटिशियन नहीं करते, ये माफिया करता है। और इस माफिया का मेरी कौम ने मुकाबला करना है। आपने मेरे साथ मिलना है, मेरे पे छोड़े। मैंने इनका आपको बता दिया, जब तक जिंदा हूं इन चोरों का मैं मुकाबला करूंगा। अच्छा जी, अब ये जल्दी क्या है? अदम इत्तेमाद वोट के लिए डीजल का तो हमें पता चल गया, जल्दी क्या है? शहबाज शरीफ को मकसूद चपरासी की मुश्किल पड़ गई है। उसे पता है कि जब भी ये केस सुना गया तो इससे तो वो बच सकता नहीं है। अगर हर जगह जी मैं बेकसूर हूं, अगर धेले की भी करप्शन साबित हो जाए तो मैं ये कर दूंगा, नाम बदल दूंगा। शहबाज शरीफ, अगर तुम बेकसूर हो, क्यों टाइम लेते हो अदालतों से? क्यों डे टू डे हियरिंग करो? हर रोज मेरा केस सुनो। जब मेरे ऊपर आपने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, क्या मैं बाहर भाग गया था? मैंने वहां खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में साबित किया कि मैं सादिक और अमीन हूं। एक एक जो दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट ने मेरे से मांगे मैंने दिए। मैं तो कहीं नहीं भागा, मैंने तो डेटे नहीं ली, मैंने तो बल्कि सुप्रीम कोर्ट को जल्दी केस सुनो। तो शहबाज शरीफ क्यों भाग रहे हो? आजाद अदालतें हैं। वो बेटे क्यों बाहर भगवाया हुआ है? वो भगौड़े मियां के दो बेटे क्यों बाहर भागे हुए हैं? और मरियम बीबी, आप भी ये सिर्फ बता दें कि 80 करोड़ रुपया आपका चौधरी शुगर मिल में आपके पास जिस आदमी से, वो दुबई के आदमी से कहा भेजा, उसने कहा मैंने कोई पैसा नहीं भेजा। इसका मतलब कि वो भी डरी हुई हैं केस से, वो भी डरा रही हैं जजेस को। तो अज़्म एतमाद ये इसलिए चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये हुकूमत जाए और हम फिर से किसी तरह बचे जिस तरह मुशर्रफ के दौर में बचे थे। तो शरीफ खानदान, मेरा आज पैगाम है आपको, आप जो भी करेंगे हम हर चीज के लिए तैयार हैं। जो भी आपका प्लान है, कप्तान उस प्लान के लिए तैयार बैठा है। और इंशाअल्लाह आपको फिर शिकस्त होगी, लेकिन शिकस्त नहीं होगी, आप जेलों में जाएंगे। ये कहते हैं कि बहुत महंगाई हो गई। महंगाई हुई है। मेरे पाकिस्तानियों, इस पर कोई शक नहीं कि महंगाई है। सारा वक्त मैं ये सोचता हूं कि किस तरह मैं अपनी कौम के ऊपर से बोझ उठा सकूं, और मैं अपने उन लोगों को जो हमारे सहाफी बरादरी के लोग हैं, मैं एक सिर्फ आपसे दरखास्त करता हूं कि जब आप बताते हैं महंगाई है तो ये भी बताएं कि ये महंगाई क्यों है। महंगाई की वजह कोरोना के बाद जो सारी दुनिया में सप्लाई लाइंस, यानी कि जो चीजें पहुंच रही थी कोरोना की वजह से बंद हो गई, और उसकी वजह से चीजों की कमी हुई, चीजें महंगी हो गई। आज पेट्रोल चंद भी 8-9 महीने पहले
$40 کا جو پیٹرول تھا وہ آج $90 پہ پہنچ گیا. اس کا ہم کیا کریں؟ پیٹرول ہمیں باہر سے منگوانا پڑتا ہے. ہم نے سارے اپنے ڈیوٹیز اور ٹیکسز کم کر دیے تاکہ لوگوں پہ بوجھ نہ پڑے. ہر مہینہ حکومت کو ٹیکس کم کرنے کا، ڈیوٹیز کم کرنے کا 70 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے. لیکن ہم کیونکہ لوگوں پہ بوجھ نہ پڑے ہم نے اس کو کم کر دیا. ہم نقصان لے رہے ہیں اور انشاءاللہ ابھی اور بھی آپ کو چیزیں بتائیں گے کہ کیسے آپ کے اوپر بوجھ کم کر سکتے ہیں. دوسرا ذرا یہ سنیں، پاکستان میں پیپلز پارٹی کے دور میں اس سے زیادہ مہنگائی تھی. نون لیگ کے پہلے سال میں اس سے زیادہ مہنگائی تھی. لیکن امریکہ میں 40 سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی آج امریکہ میں. برطانیہ میں 30 سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہے. جرمنی میں 26 سال کے بعد آج سب سے زیادہ مہنگائی ہے. ترکی میں 20 سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہے. اور یہ اگر آپ اپنے موبائل فون کے اوپر گوگل کریں آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں سچ بول رہا ہوں. ہماری بدقسمتی ہے کہ دنیا میں ساری چیزیں جو ہم باہر سے منگواتے ہیں، تیل، پٹرول، گیس، کوئلہ، گھی، یہ سب دگنے سے زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں. تو اس لیے مجھے احساس ہے کہ مہنگائی ہے. لیکن میں آپ سے آج وعدہ کر رہا ہوں کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح آپ کے اوپر بوجھ کم کریں اور آپ دیکھیں گے ہم قدم اٹھاتے جائیں گے تو آپ کے اوپر بوجھ نہ آئے. لیکن مجھے فخر ہے کہ آج پاکستان میں ہمارا ملک صحیح راستے پہ نکل چکا ہے. ریکارڈ ایکسپورٹس ہے ہماری. اس کا مطلب کبھی اتنا زیادہ پیسہ پاکستان میں نہیں آ رہا تھا جو آج ہے. ہماری ٹیکس کلیکشن ریکارڈ ہے. کبھی اتنی زیادہ آمدنی نہیں تھی جو آج ہے. جو ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہیں کبھی اتنا زیادہ پیسہ پاکستان میں نہیں بھیجا جو آج انہوں نے بھیجا ہے. اور منڈی بہاؤالدین تو ایسی جگہ ہے یہاں سے بہت زیادہ لوگ باہر کام کرنے گئے ہوئے ہیں. میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ بیرون ملک پاکستانی ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے اور ان کو ہم نے اور اس کے بعد کبھی بھی زراعت کے اندر اتنا زیادہ پیسہ نہیں آیا جو آج آ رہا ہے. کبھی کسان کو وہ قیمتیں نہیں ملی جو اب مل رہی ہیں. جب شوگر مل کے باہر کسان کھڑے ہوتے تھے، جس ریٹ پہ وہ گنا بیچتے تھے وہ کٹوتی کرتے تھے، ایک سال پیسہ نہیں ملتا تھا. ہماری حکومت نے قانون پاس کر کے آج جو بھی کسان گنا بیچتا ہے اس کو قیمت ملتی ہے اور پیسہ ملتا ہے اور سال انتظار نہیں کرنا پڑتا. یہ وہ حکومت ہے جو اپنے کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے اور مسلسل مدد کر رہے ہیں ہم اپنے کسانوں کی کہ زیادہ سے زیادہ قیمت ہمارے کسانوں کو ملے. جب کسان خوشحال ہوتا ہے ملک خوشحال ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ منڈی بہاؤالدین کے لوگوں، پہلی دفعہ آپ کی پاکستان میں ایک آزاد فورن پالیسی بنی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ کسی اب دوسرے ملک سے پاکستان ڈکٹیشن نہیں لیتا. پچھلے دوروں میں پاکستان میں ڈرون اٹیک ہوتے تھے. جو ہمارا ملک، ہمارا ایلائی تھا وہی ہمارے ملک پہ بمباری کرتا تھا اور ہمارے حکمران چپ کر کے تماشا دیکھتے تھے. کیوں دیکھتے تھے؟ نوجوانوں یہ کیوں نہیں بولتے تھے جب ہمارے ملک پہ بمباری ہوتی تھی؟ کیونکہ ان کی دولت، ان کے پیسے، ان کی بزنس پاکستان سے باہر پڑی تھی. یہ ان کے غلام تھے اور غلام ہیں. اگر میرے بھی پیسے چوری کر کے میں باہر بھیج دوں
آج میں بھی نہ بول سکوں. اب میں آج بھی ایک سپر پاور کو یہ نہ کہوں کہ میں تمہیں بیس نہیں دوں گا یا ڈرون اٹیک ہمارے دور میں کیوں نہیں ہوتے. اور میرے پاکستانیوں، ایک تو میں انتظار کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے ملک میں انشاءاللہ جو ہم اپنے نوجوانوں کے لیے آئی ٹی کے اندر انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جو انقلاب لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ ہماری نوجوان آبادی ہے. پہلی دفعہ پاکستان میں 70% انفارمیشن ٹیکنالوجی آئی ٹی کے ایکسپورٹس بڑھی ہیں، اور اس کے اوپر ہم پورا زور لگا رہے ہیں. نوجوانوں، انشاءاللہ جو روزگار اس سے ملے گا. پھر ہم 2 پروگرام لے کے آ رہے ہیں آپ کے لیے کامیاب پاکستان میں. سود کے بغیر قرضے اپنے نوجوانوں کے لیے لے کے آ رہے ہیں تاکہ خود اپنے لیے نوکریاں ڈھونڈ سکے. اور سب سے بڑی بات، منڈی بہاؤدین کے لوگوں، یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہر خاندان کو 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس لے کے آ رہے ہیں. ایک غریب گھر میں جب ایک بیماری آتی ہے، پیسہ ہوتا نہیں لوگوں خاندان کے پاس، قرضے لے لیتے ہیں علاج کروانے کے لیے. لوگ غربت کی لکیر کے نیچے چلے جاتے ہیں جب کوئی بری بیماری ایک غریب گھرانے میں ہوتی ہے. لیکن آپ کے لیے اب 10 لاکھ روپے کا ہیلتھ کارڈ ہے. کسی بھی ہسپتال میں جا کے، گورنمنٹ ہاسپٹل نہیں، اچھے سے ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں 10 لاکھ روپے تک. یہ پہلے کیوں نہیں ہوا؟ نوجوانوں، یہ پہلے کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ جب یہ 2 بڑے خاندانوں کو کھانسی بھی ہوتی تھی، یہ لندن چلے جاتے تھے، چیک اپ کے لیے لندن چلے جاتے تھے. ان کو کیا پتا کہ یہاں لوگوں کی کن قسم کی مشکلوں کا ہی عوام سامنا کرتا تھا. تو انشاءاللہ یہ شروعات ہے. ہم نے پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا ہے، جس کے لیے یہ ملک بنا تھا، اسلامی فلاحی ریاست. اور اس کے سفر میں سب سے بڑا قدم جو ہم نے اٹھایا ہے وہ ہے ہیلتھ انشورنس، صحت کارڈ کا. تو اس کا آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلے گا کہ امیر ترین ملکوں میں بھی ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس نہیں، جو انشاءاللہ یہ مارچ تک سارے پنجاب کے اندر آ جائے گی. اس کے لیے بھی عثمان بزدار، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. 400 ارب روپیہ، کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں کہ 400 ارب روپیہ آپ نے مختص کیا ہے اپنی ساری عوام کو ہیلتھ انشورنس دینے کا، ہر خاندان کو. اس کا تو آپ کو اللہ بھی ثواب دے گا. اور آخر میں اپنے پاکستانیوں کو میں اپنی آخر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بڑا غور سے آپ نے میری بات سننی ہے. قرآن کی آیت، میرے نوجوانوں، قرآن کی آیت ہے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر. اس کا کیا مطلب ہے؟ جب مدینہ کی ریاست بنی تو یاد رکھیں وہ 2 اصولوں کے اوپر کھڑی ہوئی. ایک تھا انصاف، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں برباد ہوئیں، جدھر جب چھوٹا چور چوری کرتا تھا تو اس کو جیل میں ڈال دیتے تھے، لیکن جب بڑا ڈاکو چوری کرتا تھا اس کو آپ کا
نظام نہیں پکڑ سکتا تھا، قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ تو ایک وہ اصول تھا، انصاف کے اوپر ایک قوم کھڑی ہوئی۔ مدینہ کی ریاست، اس کی بنیاد انصاف پہ رکھی گئی، اور دوسرا امر بالمعروف۔ اب یہ سن لیں، اللہ کا حکم ہے قرآن میں، اللہ نے کہا میں نے تمہیں سب سے عظیم قوم، مسلمانوں سب سے عظیم قوم دنیا کی امامت کے لیے بنایا ہے، اور پھر کہا کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اور بدی کو ختم کرتے ہو۔ یعنی قوم جب تک اچھائی کے ساتھ نہ کھڑی ہو اور برائی کے خلاف جہاد نہ کرے، وہ قوم عظیم قوم نہیں بن سکتی۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ جس ملک میں ایک لیڈر جو اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے، اگر چوری کا پیسہ چھپانے کے لیے مقصود چپڑاسی کے پاس 4.25 ارب روپیہ رکھتا ہے، اور اس کو بجائے قوم اس کو جیلوں میں ڈالے، وہ اس کے اوپر اس کو لیڈر سمجھتی ہے، اس کو تقریریں کرواتی ہے، وہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ مولانا رومی نے بھی یہ کہا کہ قوم تب تباہ ہوتی ہے اچھے برے کی تمیز جب ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جو بگوڑا بار بیٹھا ہوا ہے، کئی صحافیوں نے کہا جناب اس کو تقریر کرنے کا موقع دیا جائے۔ یعنی کوئی، میں ان صحافیوں سے پوچھتا ہوں آپ میں اچھے برے کی تمیز نہیں؟ اگر اس کو تقریر کرنے کا موقع دیا جائے تو جیلوں میں جو غریب چور پھنسے ہوئے ہیں ان کو بھی بولنے کا موقع دیا جائے۔ اگر بڑے چور کو اب برا نہیں کہتا معاشرہ، تو پھر چوری میں برائی کیا ہے؟ کیوں کوئی محنت کرے؟ آپ نوجوانوں، آپ جب دیکھیں کہ ایک چور چوری کرتا ہے اور معاشرہ اس کو نوازتا ہے، پھول پھینکتا ہے، لیڈر بنا دیتا ہے، تو آپ بھی سوچتے ہیں کہ ہم پاگل ہیں کہ پہلے پڑھیں 12 سال 15 سال، پھر محنت کریں صبح سے لے کے شام تک، اور ہم حلال کی روزی جب کمائیں تو ہمیں تو کوئی پوچھتا نہیں اور ہم دھکے کھاتے پھرتے ہیں، اور چور اس ملک میں بڑے بڑے عہدوں میں پہنچ جائیں، اور پتہ بھی چل جائے کہ جب مقصود چپڑاسی کے پاس اپنے چوری کا پیسہ آپ چھپاتے ہیں، اور پھر بھی آپ کو تقریریں کرنے کا موقع ملتا ہے، تو کون محنت کرے گا؟ کیوں محنت کرے گا کوئی؟ اس لیے اللہ نے ہمیں قرآن میں کہا ہے کہ اگر معاشرے نے اٹھنا ہے، اچھے برے کی تمیز کرو۔ میں نے مغرب میں اپنی 20-30 سال گزارے ہیں، آپ اگر ادھر چلے جائیں آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ معاشرے ہیں جو اللہ کے پیغام پہ ہمارے سے بہتر چل رہے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ رب العالمین ہے، سب انسانوں کا خدا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین ہیں، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ مطلب یہ کہ جو بھی ان کے پیغام پہ چلے گا اللہ کی نعمتیں ان کے اوپر آئیں گی، چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ جو ان کے حکم پہ چلے گا وہ معاشرہ خوشحال ہوگا، اور جو معاشرہ بشک ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں، ان کے احکامات پہ جب ہم نہیں چلیں گے تو اس معاشرے کے اوپر اللہ کی برکتیں نہیں آئیں گی۔ اس لیے میری ان چوروں کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن میں اپنے ملک کو ایک عظیم ملک بن کے دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں ان کا مقابلہ کر رہا ہوں۔ میں پھر سے منڈی بہاؤدین آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، میں اپنے MNAs MPs سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس شاندار جلسے کا میں اس لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ، میں پہلے بھی آیا تھا الیکشن سے پہلے، ہمیشہ آپ میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔
منڈی بہاؤدین میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جلسہ منعقد کیا گیا. وزیر اعظم عمران خان نے اس جلسے سے خطاب کیا. وہ کہتے ہیں کہ میں ان کا تب تک پیچھا نہیں چھوڑوں گا جب تک یہ لوگ قوم کا پیسہ واپس نہیں کرتے. وہ مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ چور نہیں تو ڈر کس چیز کا ہے.